ذرا ایک ایسے وسیع و عریض خطے کا تصور کریں جس کا نقشہ دیکھنے میں تو بالکل عام سا لگتا ہے، لیکن جب ہم وہاں آبادی کی تقسیم پر غور کرتے ہیں نا تو ایک ایسا عجیب و غریب خاکہ سامنے آتا ہے جو پوری دنیا میں شاید ہی کہیں اور ملے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم دنیا کے ایک بہت بڑے ملک کے اسی حیرت انگیز جغرافیائی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ دیکھیے، سعودی عرب کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 12واں سب سے بڑا ملک ہے، اور یہاں تقریباً 4 کروڑ کے قریب لوگ بستے ہیں۔ اب اتنے بڑے ملک اور اتنی بڑی آبادی کا مطلب تو عموماً یہی لیا جاتا ہے کہ لوگ پورے ملک میں ہر طرف پھیلے ہوں گے، ہے نا؟ لیکن حیرت انگیز طور پر یہاں ایسا بالکل نہیں ہے۔ چلیں سیدھے اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اس وسیع ملک کی کل آبادی کا تقریباً 80% حصہ، جی ہاں 80%، حیران کا اس طور پر صرف 2 مخصوص لکیروں یا پٹیوں کے اندر آباد ہے، اور باقی کا جو پورا ملک ہے، جو کہ ایک بہت ہی وسیع مقبہ ہے، وہاں مجموعی طور پر صرف 20% آبادی رہتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا انوکھا طرز رہائش ہے جس کی مثال زمین پر اور کہیں نہیں ملتی۔ آخر اتنے بڑے ملک کے لوگ صرف 2 خاص حصوں میں ہی کیوں سمٹ کر رہ گئے ہیں؟ تو اس راز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس قدیم سبز لکیر کی۔ یہ جو گنجان آباد سبز لکیر ہے، یہ سعودی عرب کے پورے مغربی ساحل کے بالکل ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کے بالکل متوازی چلتی ہے، اور یہ محض کوئی عام سی ساحلی پٹی نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے انسانی سرگرمیوں، ثقافت اور تجارت کا ایک بہت ہی اہم اور مرکزی نقطہ رہی ہے۔ اگر ہم اس پٹی کے اہم مراکز پر نظر ڈالیں تو کئی مشہور شہر نمایاں ہوتے ہیں۔ اسلام کے 2 مقدس ترین شہر مکہ اور مدینہ اسی پٹی پر واقع ہیں، اور ان کے علاوہ جدہ اور ابہا جیسے بڑے ساحلی اور اہم تجارتی شہر بھی اسی سبز لکیر کا ہی حصہ ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سبز لکیر پر انسانوں کا بسنا کوئی آج یا کل کی بات نہیں ہے، بلکہ لوگ یہاں قدیم دور سے بستے آئے ہیں، یہاں تک کہ ماضی کی وہ عظیم سلطنت عثمانیہ جس کی سرحدیں کئی براعظموں تک پھیلی تھیں، اس نے بھی اس خطے میں صرف اسی مخصوص سبز پٹی تک ہی خود کو محدود رکھا اور کبھی اس سے آگے مشرق کی جانب بڑھ کر حکومت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب ذرا منظر نامہ بدلتے ہیں اور اس دوسری یعنی جدید پیلی لکیر پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ پیلی لکیر ملک کے مشرقی حصے میں خلیج فارس یعنی پرشین گلف سے شروع ہوتی ہے اور مغرب کی طرف چلتے ہوئے تقریباً ملک کے بالکل بیچ تک آ جاتی ہے۔ یہ پہلی والی سبز لکیر کے مقابلے میں بالکل مختلف خد و خال رکھتی ہے، اور اس لکیر کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی وسطی پٹی کے بالکل اندر سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض واقع ہے۔ یہ شہر جو آج ایک انتہائی جدید اور گنجان آباد عالمی مرکز بن چکا ہے، وہ دراصل اسی پیلی لکیر کے دل میں دھڑکتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا ہی زبردست تاریخی تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ قدیم مغربی سبز لکیر ہے جہاں ہزاروں سال سے لوگ آباد ہیں اور جس پر عثمانی دور کی بھی واضح چھاپ ہے، اور دوسری طرف یہ پیلی لکیر ہے جس کی آبادی کاری حیران انگیز طور پر انتہائی نئی ہے۔ اس پیلی لکیر والے علاقے میں جہاں آج ریاض موجود ہے، بڑے پیمانے پر آبادی نے محض پچھلی چند دہائیوں میں ہی بسنا شروع کیا ہے۔ اب باری آتی ہے ملک کے باقی حصوں کی، یعنی ان انتہائی ویران اور خاموش علاقوں کی۔ ان 2 لکیروں کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، لیکن اب ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر آبادی کی اس عجیب و غریب تقسیم کی اصل وجہ ہے کیا؟ وہ کون سی ایسی طاقتور چیز ہے جو انسانوں کو باقی پورے ملک میں پھیلنے سے روک دیتی ہے اور انہیں صرف ان 2 تنگ پٹیوں تک محدود رہنے پر مجبور کرتی ہے؟ اس کا جواب ان وسیع و عریض صحراؤں میں چھپا ہے جنہوں نے ان آباد لکیروں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ یہ جو باقی ماندہ 80% علاقہ ہے نا، یہ دراصل دنیا کے کچھ انتہائی خطرناک اور وسیع صحراؤں پر مشتمل ہے۔ شمال کی جانب صحرائے النفوذ ہے، اور جنوب کی طرف رب الخالی کا بے پناہ پھیلاؤ ہے۔ رب الخالی کا مطلب ہے خالی کونا یا ایمٹی کوارٹر، اور یقین مانے اس نام میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے، یہ واقعی حیرت انگیز حد تک بالکل خالی ہے۔ اب ان صحراؤں کے اس قدر خالی ہونے کی ایک بڑی ہولناک وجہ درجہ حرارت کا یہ شدید اتار چڑھاؤ ہے۔ ذرا ان نمبرز پہ غور کریں۔ گرمیوں کے موسم میں یہاں کا درجہ حرارت 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ انسانی برداشت کی حدوں سے کہیں آگے کی بات ہے۔ اور پھر حیرت انگیز طور پر سردیوں میں یہی درجہ حرارت گر کر -7 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔
اتنی ظالمانہ موسمیاتی تبدیلیوں کے بیچ کسی بڑی آبادی کا مستقل بسنا عملی طور پر تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ شدید درجہ حرارت کافی نہیں تھا تو ایک اور کڑوی حقیقت یہ بھی ہے کہ یہاں بارش نہ ہونے کے برابر ہے۔ پانی، جو زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت ہے، اس کی عدم دستیابی اور اتنا شدید موسم، یہ دونوں مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں زندگی کا پنپنا انتہائی سخت اور مشکل ہے۔ تو اصل کہانی کچھ یوں ہے کہ ہزاروں سالوں کی ان انتہائی کٹھن اور شدید موسمی حالات نے انسانی آبادی کے پھیلاؤ کو مکمل طور پر قابو میں رکھا ہوا تھا۔ انہی ناقابل تسخیر جغرافیائی حقیقتوں کی وجہ سے یہ وسیع زمینیں صدیوں سے غیر آباد رہی ہیں، اور انسان صرف ان 2 مخصوص لکیروں تک محدود رہنے پر مجبور ہو گئے جہاں زندگی گزارنے کے کچھ نہ کچھ امکانات موجود تھے۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ایک بڑا گہرا سوال ابھرتا ہے، کیا یہ قدیم جغرافیائی رکاوٹیں اور یہ سخت موسمی حالات ہمیشہ یہی طے کرتے رہیں گے کہ انسانیت کہاں پنپ سکتی ہے اور کہاں نہیں؟ یا پھر مستقبل میں کبھی ہماری جدید ٹیکنالوجی ریت پر کھینچی ان 2 لکیروں کو مٹا کر ایک نئی تاریخ رقم کر سکے گی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو دیر تک سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس دلچسپ سفر میں